گزشتہ کل آرمی چیف صاحب نے ایک تقریب کے ساتھ خطاب کیا اور اس میں انہوں نے پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا ہینڈلرز کے خلاف کھل کر باتیں کی اور بہت ساری غلط فہمیاں جو عوام تک پھیلائی جا چکی ہیں ان کو دور کیا، لوگوں کے بہت سارے تحفظات تھے وہ کلیئر کیے، اور اس کے بعد ہم سیکنڈ پارٹ میں اس ویڈیو کے یہ ڈسکس کریں گے کہ عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ ایک دوسرے کے آمنے سامنے کس طرح سے آ چکے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے یہ درخواست رہے گی کہ اس ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ گزشتہ روز ایک تقریب کے ساتھ آرمی چیف صاحب کا خطاب تھا اس میں انہوں نے اس بات کا انکشاف کیا تقریر کے تقریباً شروع میں ہی انہوں نے یہ بات کر ڈالی کہ سوشل میڈیا پر جس طرح سے دکھایا جا رہا ہے کہ معاذ اللہ پاکستان کو کوئی خطرہ ہے یا پاکستان ٹوٹنے کے خدشات موجود ہو چکے ہیں، اور اس طرح کی جتنی بھی باتیں یہ سوشل میڈیا پر پھیلائی جا رہی ہیں، سب سے پہلے تو انہوں نے اس بات کو کلیئر کیا کہ یہ صرف پروپیگنڈا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، اور ان کی باتوں سے اور اس تقریر کے بعد انہوں نے صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو بھی کی، اور ان کی باتوں سے تقریباً یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ اگر کسی کو یہ لگتا ہے کہ 9 مئی کے واقعات میں جو بھی لوگ ملوث تھے ان کے لیے کوئی معافی ہو سکتی ہے تو وہ نہیں ہو سکتی، اور یہ جو سوشل میڈیا پر کمپین چلائی جا رہی ہیں ان کے خلاف بھی بہت جلد ہمیں کوئی بڑا ایکشن ہوتا ہوا دکھائی دے گا، اس طرف انہوں نے اشارہ ضرور کیا ہے۔ یہ بات کسی حد تک صحیح بھی ہے کہ اب کوئی بھی نیوز کا پلیٹ فارم ہو، چاہے وہ سوشل میڈیا پر ہو یا الیکٹرونک میڈیا پر ہو یا پرنٹڈ میڈیا ہی کیوں نہ ہو، آخر ایک حد تک جھوٹ اور گمراہی پھیلائی جا سکتی ہے، پھر اس کے آگے تو پھر اب ڈس انفارمیشن اور مس انفارمیشن کے لحاظ سے تو مغربی دنیا میں بھی قوانین پائے جاتے ہیں، اور ہمارے یہاں پر بھی ایسا تو ضرور ہونا چاہیے۔ یہ پاکستان کی اگر آپ موجودہ حالات دیکھیں تو بہت بڑے بڑے صحافی ہیں یہاں کے، میں نام لے لیتا ہوں یہ صابر شاکر صاحب ہیں، وہ وجاہت ایس خان صاحب ہیں، اور 2-4 ایسے صحافی پائے جاتے ہیں جن کو میرے نظریے سے تو یہ صحافی غیر نہیں ہے، یہ تو ایک مخصوص جماعت کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کی حیثیت رکھتے ہیں میرے خیال سے۔ بہرحال انہوں نے اپنے ساتھ جو لیبل ہے، جو ٹیگ ہے ان کی ذات کے ساتھ، وہ صحافت کا لگا ہوا ہے، تو اس لیے انہیں صحافی کہنا پڑتا ہے، ورنہ اگر آپ ان کے پچھلے دنوں کی اگر ایک مہینے کی ان کا صرف ٹویٹر پروفائل جو کہ اب ایکس بن چکا ہے، پہلے ٹویٹر ہوتا تھا جو پلیٹ فارم، تو اس پر اگر آپ ان کی ایک مہینے کی صرف پوسٹز کو دیکھ لینا کہ انہوں نے کیا کچھ وہاں پر پوسٹ کیا اپنی ٹائم لائن پر، تو آدھی سے زیادہ خبریں آپ کو جھوٹی مل جائیں گی، اور ڈھیٹ پانی اس قدر ہے، بغیرتی اس قدر ہے ان کے اندر کہ جناب اس پر پھر بعد میں معافی بھی کوئی نہیں مانگتا۔ یہ صابر شاکر دوسرے تیسرے یہ جب جھوٹی خبریں پھیلاتے، جس طرح سے پچھلے دنوں میں انہوں نے جناب وہ سپریم کورٹ کے جج صاحب کو بدنام کر دیا، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف پوری کمپین چلا ڈالی، کوئی بہت پہلے کا کوئی کسی جج صاحب کا کوئی خط اٹھا کر کہ قانون بن گیا کہ اب ایئرپورٹ پر ججز کی فیملیز کی چیکنگ نہیں ہو سکے گی، ان کا سامان کوئی چیک نہیں کر سکتا، اور اس طرح کی پوری ایک کمپین لانچ کی گئی، اور بعد میں جب پتہ چلا کہ یہ تو مس انفارمیشن تھی، ایسا تو کچھ ہوا ہی نہیں، یہ تو کچھ سال پہلے کسی جج صاحب کا لکھا ہوا خط تھا، تو تب اس کے بعد جناب صابر شاکر صاحب نے یا ان کا وہ siyaasat.p کے ایک نیوز چینل ہے پی ٹی آئی کا، تو اس طرح کے جتنے بھی پروفائلز تھے جن لوگوں نے بھی اس طرح کی خبریں پھیلائی تھی، انہوں نے بعد میں اس پر معذرت بھی نہیں کی، انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ ہم سے کوئی غلطی ہو گئی یا ہم نے جھوٹی خبر آپ لوگوں تک پہنچا دی۔ کوئی بندے کے اندر کوئی گٹس ہوتے ہیں کہ آپ کے اندر اتنا تو قوت ہونی چاہیے کہ آپ جناب جب آپ نے اپنے سبسکرائبرز کو، جن لوگوں کی وجہ سے آپ کی روزی روٹی چل رہی ہے، ان لوگوں کو جب آپ جھوٹ بیچ رہے ہیں، بعد میں جب آپ کا جھوٹ ایکسپوز بھی ہو گیا تو کم سے کم تب تو آپ معذرت کر لیجئے ان لوگوں سے، لیکن کوئی نہیں کرتا۔ ان کی صحافت کا معیار یہ ہے کہ جھوٹی خبر پھیلا دو اور بعد میں اس پہ معذرت بھی نہ کرو، تو اس طرح کے لوگوں کے ساتھ نپٹنے کے لیے پھر بہت ہی ضروری ہو جاتا ہے کہ سوشل میڈیا کے حوالے سے کچھ قوانین ضرور ہونے چاہیے کہ اگر کوئی مس انفارمیشن کو سپریڈ کرتا ہے تو اس کے خلاف کوئی ایکشن بھی تو لیا جانا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اس طرح سے تو نہیں چل سکتا کہ جس کے دل میں جو آئے وہ وہی بات کر ڈالے، اسی کو نیوز بنا ڈالے، اپنے کمرے میں بیٹھ کر جناب آپ پوری دنیا پہ بہتان لگا دیں، اور بہتان کی تو اسلامی طریقے سے بھی اگر آپ دیکھیں تو بہت بڑی سزا ہے۔ تو جو ابھی انہوں نے یہ چیف جسٹس صاحب کے خلاف جو پوری کمپین چلائی، جو بہتان انہوں نے باندھے، وہ خط انہوں نے نہ کوئی لکھا تھا، نہ کوئی ایسا قانون پاس ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا، نہ کوئی ایسا کوئی فیصلہ کسی عدالت نے دیا، تو انہوں نے جناب اتنا بڑا بہتان لگا دیا چیف جسٹس صاحب کے خلاف، تو اس پر بعد میں کسی نے معذرت بھی نہیں کی۔
تو اگر یہاں پر کوئی قانون موجود ہوتا کہ اگر آپ اس طرح کی جو ہائی پروفائل شخصیات ہوتی ہیں ان کے خلاف اگر آپ کوئی اس طرح کی کوئی کمپین کرتے ہیں جن کی وجہ سے ان کی پرسنالٹی ڈیمیج ہوتی ہے، عوام کو ان پر سے بھروسہ اور اعتماد اٹھتا ہے. اب پاکستان کے سب سے بڑی پوزیشن پر اگر کوئی جج ہے تو وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں، وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہیں. اگر ان کے خلاف آپ بہتان باندھنا شروع کر دیں گے تو اگر ایسا چلتا رہے اس کی کوئی روک تھام نہ ہو تو پھر عوام کا کتنا ایک ٹرسٹ بچ جاتا ہے اپنی عدالتوں پر، یا پھر وہ کیا یقین کریں گے اپنے نظام عدل پر. کوئی یقین نہیں کرے گا کہ یہ جو جج صاحب جو چیف جسٹس آف پاکستان ہیں ان کی اپنے جناب ایسے کام ہے کہ یہ نہیں چاہتے کہ ان کی فیملی کی اور ان کی جناب چیکنگ ہو. جب یہ پاکستان کو چھوڑے اور پاکستان میں داخل ہوں تو اس کا کیا مطلب بنتا ہے کہ انہوں نے جناب کو امپورٹ ایکسپورٹ ایسی چیزیں کرنی ہیں کہ جو یہ قانون سے چھپ چھپا کر کرانا چاہتے ہیں. تو اس طرح کی امیج جو ہے وہ پھر پورٹرے ہو جاتی ہے بڑی بڑی ہائی پروفائل شخصیات کی، تو وہ بہت غلط ہے. اور اس کے خلاف ضرور ہی اس پہ قانون بننا چاہیے اور جھوٹی خبریں پھیلانے والوں کو کے خلاف ایکشن لازم ہو چکا ہے ہمارے ملک کے اندر. ورنہ تو ان لوگوں نے پہلے بھی بہت نقصان پہنچایا ہے. اور یہ جو 9 مئی کا واقعہ ہوا تھا یہ بھی کوئی ایک دن کا نہیں ہو گیا تھا کہ عمران خان صاحب نے اشارہ کیا اور یہ لوگ وہاں تک جا چکے. یہ بہت پہلے سے کمپین شروع کی گئی تھی. یہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے یہ جب گالیاں دیا کرتے تھے تو تب بھی ہمارے جیسے لوگ تو عرض کرتے رہتے تھے کہ گالی کو جب آپ بڑھاوا دے رہے ہیں تو کل کو گولی بھی چلے گی. اور پھر وہی ہوا، پھر 9 مئی کے واقعات ہو گئے. تو پھر یہی ہوتا ہے اگر آپ ایک چیز کو وقت پہ نہ کنٹرول کریں تو جب وقت پھر گزر جاتا ہے تو پھر اسی طرح کے نتائج دیکھنے کو ملتے ہیں. بہرحال جی جو اب آخر پہ تھوڑی بات کر لیتے ہیں کہ وہ جج صاحب تھے، وہ جناب پی ٹی آئی کی درخواست سن رہے تھے کہ اس پر پی ٹی آئی کے ساتھ الیکشنز کے حوالے سے کوئی مشاورت نہیں کی جا رہی اور نگران حکومت نہیں چاہتی کہ جناب پی ٹی آئی کے ساتھ کسی قسم کی کوئی مشاورت کی جائے. تو اس پر جو جج صاحب تھے انہوں نے، اب میں جج صاحب کا نام نہیں لینا چاہوں گا کیونکہ بڑے ہاتھیوں کی لڑائی میں ہم کیوں بلی کے بکرے بن جائیں، ہم کس لیے توہین عدالت لگوا کے بیٹھ جائیں یا بڑے بڑے لوگوں کی دشمنیاں ہم لے لیں، ہمیں کیا اتنی ٹینشن پڑی ہے بھائی، وہ خود آپس میں ہی نہیں پڑتے رہے، ہمارا تو کام ہے بس خبر دیں. تو خبر یہ ہے کہ ایک جج صاحب تھے، وہ جناب اس کیس کی سماعت کے دوران انہوں نے کہا جی کہ پی ٹی آئی کے ساتھ بڑی کوئی زیادتی ہو رہی ہے اور صنم جاوید اور خدیجہ شاہ کو تو ریلیف مل گیا لیکن اس کے بعد بھی ججز کو ابھی تک انر جو ہوتی ہے نا سیٹسفیکشن کہ اندر سے تسکین، ان کو تسکین قلب جناب میسر نہیں ہو رہی. وہ تبھی ہوگی جب عمران خان صاحب بھی باہر آ جائیں اور پی ٹی آئی کو جناب 2018 کے طرز عمل پر الیکشن ان کی جیب میں ہوں سب معاملات اور ان کو جناب عمران خان صاحب کو پکڑ کے بٹھا دیا جائے جناب وزارت عظمیٰ کی کرسی پر، تو پھر ان جج صاحبان کی جو ہے وہ من کی تسلی ہوگی، اس سے پہلے تو نہیں ہو سکتی. تو بہرحال جی انہوں نے نگران حکومت پر بھی گرجے برسے اور پھر انہوں نے کہا جی کہ خوفناک لوگ جو ہے وہ پیچھے ہیں، اس کے نگران حکومت کی کیا مجال ہے کہ وہ اس طرح کی باتیں کریں. تو جج صاحب تھوڑی ہمت کر لیا کریں، پھر آپ بھی سیدھے سیدھے نام لیں پھر ان لوگوں کے، ہم بھی دیکھیں جناب آپ میں بڑا دم ہم ہے. تو بڑھ کے مارنا تو گدڑ ببکیاں تو کوئی بھی لگا لیتا ہے لیکن آپ میں ہمت اتنی گٹس آپ کے اندر ابھی تک نہیں آئے کہ آپ جناب کوئی نام لے سکتے. خوفناک لوگ، تو جناب جن لوگوں سے آپ کو خوف آ رہا ہے تو عوام کو کیوں جناب پھر آپ اس طرح کی آبزرویشنز دے کر اور اس طرح کے ریمارکس دے کر ان بیچاروں کو کیوں بلی کا بکرا بنانے لگے ہیں آپ؟ جب آپ کے لیے وہ خوفناک لوگ ہیں تو عام لوگوں کے لیے پھر وہ کیا یاد ہوگی ان کے خوفناک ہونے کی. تو یہ بات ہے جی، خود تو کوئی آگے نہیں جاتا، بس عوام کو ہی مروانا ہے انہوں نے.